تلنگانہ حکومت نے اقلیتی فلاح کے اسکیمات کا جائزہ لیا۔ ریاستی وزیر اقلیتی فلاح محمد اظہر الدین کی صدارت میں سکریٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسرز نے شرکت کی۔ اجلاس میں رمضان کے انتظامات، شادی مبارک اسکیم کے نفاذ، پردھان منتری جن وکاس کاریہ کے تحت جاری ترقیاتی کاموں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران کرسمس تقاریب کے لیے مختص فنڈز پر بھی غور کیا گیا۔ پر جیسا کہ جو رمضان کا جو پریپریشن ہے بول رہے ہیں 6 جگہ آئے ان کی برابر کوئی حضرت بھی برابر لوگ دے نہیں سکے۔ تو یہ آلریڈی ایک 10 دن پہلے جب میٹنگ زوم کی ہوئی تھی تو آپ کو کلیئرلی کہا گیا تھا کہ ویل پریپیئرڈ آنا چاہیے، کیونکہ پریپریشن آپ کا اتنا نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ ایسا نہیں بولوں کہ آپ لوگ ورک نہیں کر رہے، بٹ دیکھیے آپ کو ایک رول دیا گیا ہوا ہے، ایک رول آپ بہت امپورٹنٹ، آپ کو رول، آپ کا رول کیا ہے آپ کو بہت اچھا معلوم، اور اس کے ساتھ آپ کو کیا کام کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کے بعد رول اور ریسپانسبلٹی آپ کی کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، دونوں بھی۔ شیو سینا یو بی ٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے راؤت کے دعوت سے متعلق حالیہ تبصرے پر مہاراشٹر کے سی ایم دیویندر فڈنویس کی اہلیہ امرتا فڈنویس نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے پکنک پر جانے والے لوگ سارا دن کانفرنس میں شرکت نہیں کرتے۔ میں ان کی تو بھاشا کبھی سمجھ ہی نہیں پاتی، پر اتنا ہی کہوں گی کہ جو پکنک جاتا ہے وہ صبح 6 بجے سے رات کے 11 بجے تک کانفرنسز میٹنگز نہیں کرتا، جس سے بھارت میں نویش آئے، جس میں مہاراشٹر میں نویش آئے، یا وہ جاب کے لیے لوگوں کو کہ جاب بڑھے اس کے لیے محنت نہیں کرتا وہاں جا کے۔ آر جے ڈی نے بہار میں خواتین کے خلاف جرائم میں اضافے کے خلاف پٹنہ میں احتجاجی مارچ نکالا، جس میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایک 18 سالہ نیٹ کی امیدوار اور ایک اسکول کی طالبہ کے پٹنہ کے ہاسٹل میں مشتبہ موت کے بعد یہ احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ بہار بھر میں خواتین کے خلاف جرائم بڑھ رہے ہیں اور ریاستی حکومت ان کو روکنے میں بری طرح سے ناکام رہی۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی میں سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈی سی پی دیویش مہلا کے مطابق دہلی پولیس تقریباً 10,000 اہلکار تعینات کرے گی، جبکہ 3,000 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مشتبہ افراد کی شناخت کے لیے اے آئی سے لیس سمارٹ چشموں کا بھی استعمال کیا جائے گا، تاکہ تقریب کے دوران سیکورٹی کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ کھیرلا میں پولیس نے گووندا پورم کے رہنے والے دیپک یو کی موت کے سلسلے میں ایک خاتون کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ کو مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دیپک نے گزشتہ ہفتے ایک نجی بس میں اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ عدالت نے ملزمہ کو 14 دنوں کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ دیپک کی موت کے بعد خاتون کے خلاف اس کے والدین کی شکایت کی بنیاد پر خودکشی کے لیے اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ممکنہ ایٹمی تصادم کو روکنے کا دعویٰ دہرایا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اپنے دوسری مدت صدارت کے 1 سال مکمل ہونے پر خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ برس مئی میں دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان شدید فوجی کشیدگی ایٹمی جنگ میں بدل سکتی تھی، تاہم ان کی مداخلت سے جنگ ٹل گئی تھی۔ Ended 8 unendable wars in 10 months. These were unendable wars. Cambodia and Thailand fighting for years. Kosovo and Serbia. The Congo and Rwanda. Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were. ہندوستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی سطح پر سخت اور غیر مشروط موقف اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے نئی دہلی میں اسپین کے وزیر خارجہ خو سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے دوران کہا کہ بدلتی ہوئی عالمی صورتحال میں دہشت گردی کے خلاف مضبوط بین الاقوامی تعاون پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ We are expecting the first made in India C-295 aircraft to roll out of the factory before September this year. It reflects the growing depth of our defense industrial collaboration and our commitment to build resilient manufacturing capabilities. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر انتہائی سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کی جانب سے ان کے قتل کی کوئی کوشش کی گئی تو جواب میں پوری ریاست کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اس کے جواب میں ایرانی قیادت نے کہا کہ سپریم لیڈر پر حملے کی صورت میں
علماء جہاد کا فتویٰ جاری کریں گے، جس کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں موجود اسلام کے سپاہیوں کا بھرپور رد عمل سامنے آ سکتا ہے اور ان کے نتائج کی ذمہ داری حملہ کرنے والوں پر عائد ہوگی۔ پیش حوالے سے ہماری تفصیلی رپورٹ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک موڑ کی طرف بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایران نے اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی پر انتہائی سخت رد عمل کی دھمکی دے دی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو غیر معمولی اور سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ دونوں جانب سے بیانات میں سخت زبان کے استعمال نے خطے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ ایران نے اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی پر سخت ترین رد عمل کا اعلان کر دیا ہے۔ قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی سے متعلق پارلیمنٹری کمیشن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنایا گیا تو نہ صرف ایران بلکہ پوری امت مسلمہ اس کے خلاف متحد ہو جائے گی۔ دوسری جانب ایرانی صدر نے بھی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنئی پر کسی بھی حملے کا مطلب مکمل اور ہماگیر جنگ ہوگا، جس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی عدم استحکام کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس سے قبل آیت اللہ خامنئی نے ایران میں بدامنی اور احتجاجی مظاہروں کا ذمہ دار امریکی صدر کو قرار دیا تھا، جس کے جواب میں ٹرمپ نے ایرانی قیادت پر جبر اور تشدد کا الزام عائد کیا تھا اور مظاہرین کی حوصلہ افزائی بھی کی تھی۔ ایک امریکی ٹی وی انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے واضح ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ کسی بھی حملے کی صورت میں ایران کو روئے زمین سے مٹا دیا جائے۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے امریکہ پر ایران کے خلاف سازشوں اور احتجاجی مظاہروں کی حمایت کا الزام دہراتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ایران جنگ کی طرف جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سخت بیانات اور دھمکیوں کے اس تبادلے نے خطے میں کشیدگی کو ایک بار پھر خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔ بیورو رپورٹ۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے غزہ امن بورڈ میں شامل ہونے امریکی دعوت قبول کر لی ہے۔ یہ بورڈ ابتدا میں جنگ کے بعد غزہ کی تعمیر نو کے لیے تجویز کیا گیا تھا، تاہم اس کے دائرہ کار کو عالمی تنازعات تک وسعت دی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین بھی اس فورم میں شامل ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر عالمی رہنما سے بھی رابطے جاری ہیں۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کی گئی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے۔ نیتن یاہو کی دفتر سے جاری بیان کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم اس عالمی فورم میں بطور رکن شامل ہوں گے، جس کا مقصد بین الاقوامی تنازعات کے حل اور عالمی امن کے فروغ میں کردار ادا کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بورڈ آف پیس عالمی رہنماؤں پر مشتمل ہوگا اور اگرچہ یہ فورم ابتدا میں غزہ کی تعمیر نو کی نگرانی کے لیے تجویز کیا گیا تھا، تاہم اس کے چارٹر میں اس کے دائرہ کار کو صرف فلسطینی علاقوں تک محدود نہیں رکھا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اس بورڈ میں مستقل رکنیت کے لیے $1 ارب تک کی مالی شراکت بھی شرط رکھی گئی ہے، جبکہ رکن ممالک کی مدت رکنیت زیادہ سے زیادہ 3 سال ہوگی۔ امریکی دعوت پر متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی منظوری دے دی ہے۔ بحرین کی وزارت خارجہ کے مطابق شاہ بحرین نے صدر ٹرمپ کے 20 نقاطی امن منصوبے کی حمایت کے طور پر اس فورم میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کا متبادل بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ اقوام متحدہ اپنے کردار کے ساتھ کام جاری رکھے گی۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ وہ اب تک 8 جنگیں رکوا چکے ہیں، جن میں پاک بھارت کشیدگی بھی شامل ہے۔ We just created the Board of Peace, which I think is going to be amazing. I wish the United Nations could do more. I wish we didn't need a Board of Peace, but the United Nations, and you know, with all the wars I settled, the United Nations. گرین لینڈ کو لے کر امریکہ فرسٹ کے نعرے نے یورپی رہنماؤں میں کھلبلی مچا دی ہے۔ ایک طرف ٹرمپ گرین لینڈ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوسری طرف عالمی رہنماؤں نے ٹرمپ کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا کہا کہ وہ نیٹو کے رکن ڈنمارک کے نیم خود مختار علاقے گرین لینڈ پر اور مکمل کنٹرول چاہتے ہیں۔ اس سے ٹرانس اٹلانٹک اتحاد میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے جارحانہ امریکی فرسٹ ایجنڈے پر قائم رہتے ہوئے یورپی رہنماؤں کا مذاق اڑایا ہے۔
ٹرمپ نے عوامی طور پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ایک نجی پیغام کا انکشاف کیا جس میں میکرون نے گرین لینڈ کے حوالے سے ٹرمپ کے اقدامات پر سوال اٹھایا ہے۔ داووس میں اپنی تقریر میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے خبردار کیا کہ دنیا اصولوں کے بغیر ایک ایسے راستے پر گامزن ہے جہاں سب سے مضبوط لوگ غالب ہیں۔ انہوں نے امریکی ٹیرف کی دھمکیوں کو بنیادی طور پر ناقابل قبول قرار دیا اور ان کا موازنہ نو سامراج سے کیا۔ یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان ڈیر لیبن نے وارننگ دی ہے کہ ٹرمپ نے امریکہ اور یورپی یونین کے تعلقات میں تنزلی کا خطرہ مول لیا ہے۔ اس نے سخت جواب دینے کا وعدہ کیا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کو ڈیوس میں ان کی طاقتور تقریر پر بھرپور پذیرائی ملی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ عالمی نظام ٹوٹنے والا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں ڈنمارک کے ایک رکن پارلیمنٹ نے ٹرمپ کے خلاف غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ گرین لینڈ فروخت کے لیے نہیں ہے، تاہم یورپی پارلیمنٹ کے صدر نے ان کی سرزنش کی۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے خلاف دنیا بھر کے رہنما متحد ہو کر احتجاج کر رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ خلا کی دنیا میں ایک سنہری باب اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ ناسا کے ممتاز خلاباز سنیتا ولیمز نے 27 سالہ شاندار کریئر کے بعد خلائی ادارے سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ 3 خلائی مشنز، سینکڑوں دن خلا میں گزارنے اور کئی عالمی ریکارڈز اپنے نام کرنے والی سنیتا ولیمز اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے اپنی خلائی زندگی کے تجربات بھی شیئر کیے۔ اس حوالے سے دیکھیے آپ اس تفصیلی رپورٹ کو۔ مجھے دیجیے اجازت، بنے رہیں منصف ٹی وی کے ساتھ۔ ناسا کی خلاباز سنیتا، جنہیں دنیا سنی ولیمز کے نام سے جانتی ہے، نے 27 برس بعد خلائی ادارے سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ ناسا کے مطابق سنیتا ولیمز نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر 3 اہم مشنز انجام دیے اور انسانی خلائی پرواز کے کئی ریکارڈ قائم کیے۔ 60 سالہ سنیتا ولیمز اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں اور منگل کے روز انہوں نے امریکن سینٹر میں ایک انٹریکٹیو سیشن میں شرکت کی، جہاں انہوں نے خلا میں اپنے طویل قیام اور غیر معمولی تجربات بیان کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک 8 روزہ مشن تکنیکی خرابیوں کے باعث 9 ماہ سے زائد طویل چیلنج میں تبدیل ہو گیا، جو ان کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان تھا۔ ناسا کے مطابق سنیتا ولیمز نے مجموعی طور پر 608 دن خلا میں گزارے، جو کسی بھی ناسا خلاباز کے لیے دوسرا طویل ترین عرصہ ہے۔ انہوں نے 9 اسپیس واکس انجام دی، جن کا مجموعی دورانیہ 62 گھنٹے سے زائد رہا، اور وہ خلا میں سب سے زیادہ وقت گزارنے والی خاتون بن گئیں۔ سنیتا ولیمز خلا میں میراتھن دوڑنے والی پہلی انسان بھی ہیں۔ وہ امریکی بحریہ کی ریٹائرڈ کیپٹن ہیں اور 40 مختلف طیاروں میں 4000 سے زائد پرواز کے گھنٹے مکمل کر چکی ہیں۔ ناسا کے ایڈمنسٹریٹر کے مطابق سنیتا ولیمز نے نہ صرف سائنسی تحقیق کو نئی سمت دی، بلکہ چاند اور مریخ کی آئندہ مہمات کی بنیاد بھی مضبوط کی۔ سنیتا ولیمز کا کہنا ہے کہ خلا ان کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے اور انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ 3 بار وہاں جانے کا اعزاز حاصل کر سکیں۔ گجراتی نسل کے والد اور سلووینین والدہ کی بیٹی سنیتا ولیمز آج بھی لاکھوں نوجوانوں کے لیے ایک زندہ مثال ہیں کہ خواب اگر بڑے ہوں اور حوصلہ مضبوط تو انسان واقعی ستاروں تک پہنچ سکتا ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔